الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ادعوا ربکم، پکارو تم اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے پہلے اپنی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور تمام مخلوق اللہ کی ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ کی ذات بابرکت ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ لہٰذا تم اس رب کو پکارو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے التجا کرو، اس سے مانگو، اپنی ضرورتیں پوری کرواؤ۔ تو اللہ رب العزت کو ہر مشکل میں، ہر خوشی میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر زبانوں پر جاری رہنا چاہیے۔ جتنے بھی اذکار ہیں، چاہے وہ تلاوت قرآن سے ہو، یا نماز سے ہو، یا تکبیر سے ہو، یا اذان سے ہو، جتنے بھی غرض کلمات ہیں، ان سب کو زبان پر جاری رکھنا، اور اس سے بھی بڑھ کر ہر وقت دل میں اللہ کی یاد کا ہونا، یہ ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر یعنی اللہ کی یاد ہر وقت آپ کے سینے میں بسی ہوئی ہو، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی یاد ہو، ہر وقت اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف آپ کا رجحان ہو، یہ ذکر ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، اور خیبر کا سفر ہے، تو سفر کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم تدعون اصم وغائبا، کہ تم کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں سنا رہے، بلکہ ایسی ذات کو سنا رہے ہو، اور
جو تمہاری دلوں کی آہٹ کو بھی بخوبی جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو بھی بھرپور جانتا ہے۔ تو آہستہ آواز سے ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر بلند آواز سے کرنا چاہیے یا آہستہ آواز سے کرنا چاہیے؟ تو فتح الباری اور عمدۃ القاری مشہور کتابیں ہیں، ان میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر آہستہ آواز سے کرنا افضل ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے آہستہ آواز سے ذکر کرنا۔ تو بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر ذکر بلند آواز سے کرنے کا حدیث سے ثابت ہے، تو ان جگہوں پر بلند آواز سے ہی ذکر کیا جائے گا۔ مثلاً اذان نمازوں سے پہلے دی جاتی ہے بلند آواز سے، تو اسے بلند آواز سے ہی دیا جائے گا، اور مؤذن امام کے پیچھے تکبیر پڑھتا ہے بلند آواز سے، تو اسے بلند آواز سے ہی پڑھا جائے گا۔ اور عمرہ کرنے والا عامر، حج کرنے والا حاجی تلبیہ پڑھتا ہے بلند آواز سے، تو اسے بلند آواز سے ہی پڑھا جائے گا۔ عیدین کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اونچی آواز سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے، تو اونچی آواز سے ہی پڑھا جائے گا۔ اور عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا سنت سے ثابت ہے، تو آہستہ آواز سے ہی پڑھی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص بلند آواز سے پڑھے گا تو یہ بدعت ہے۔ تو اسی طرح پر تلاوت قرآن ہے، اذکار ہیں، اگر تمہارے سامنے تمہارے قریب کوئی شخص سویا ہوا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ تم اتنی اونچی آواز سے ذکر کرنا شروع کر دو کہ جس سے دوسرا پریشان ہو جائے، نیند میں خلل آ جائے، نماز میں دھیان بٹ جائے، تو ایسے مواقع پر بھی قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر آہستہ آواز سے کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت چلا چلا کر اونچی اونچی آواز سے اللہ کو پکارنا، کیونکہ اللہ کی ذات انکم تدعون اصم ولا غائبا، نہ اللہ کی ذات بہری ہے نہ اللہ کی ذات غائب ہے کہ جو تمہیں دیکھ نہیں رہی کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور کون سا ذکر کر رہے ہو، کن الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہو۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ شاہ رگ خون کی رگ اسے کہا جاتا ہے جو دل سے دماغ تک جاتی ہے، تو جتنی قریب تمہارے دل کے یہ شاہ رگ ہے، تو اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اقرب کا لفظ آیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ کی ذات جہاں کہیں بھی تم ہو، وہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، وہ تم سے غائب نہیں ہے، تم سے دور نہیں ہے، وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہی ہے۔ لہٰذا تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ تمہاری ایک ایک نقل و حرکت سے باخبر ہے، واقف ہے، تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو تم اس ذات کو آہستہ آواز سے اس کا ذکر کرو، یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اگر بلند آواز سے اس کا ذکر کرو گے، چلا چلا کر اس کا ذکر کرو گے،
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اکیلے آواز سے ذکر کرنا یہ افضل ہے، اپنے رب کو یاد رکھنا بہترین عبادت ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب کا ذکر آپ کی زبانوں پر جاری رہنا چاہیے اور رب کی یاد دلوں میں بسی رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ پر